میرے والد صاحب سے تعلق کرتے ہیں کیونکہ والد صاحب بھی بیٹھ جائے تھے جی وہ پھر ان کو یہاں کی مزاج سمجھاتے ہیں بھی یہاں کا مزاج کیا ہے. تو ڈاکٹر صاحب بھی آئے نئے نئے تو میرا بہت آنا جانا تھا ان میں بازار بھی چلا جاتا تھا وہ یاد تشریف لاتے تھے. بڑی گپ شپ پھر میرے سامنے ان کی شادی ہوئی اور سارا سلسلہ اور پھر کلینک اور پھر سرکاری نوکری یہ سارے مراحل میرے سامنے ہیں. مجھے تو بہت عجیب جھٹکا لگا. میں نے کہا یار وہ کوئی بیماری کی خبر نہیں ملی لیکن سنا ہے اچانک ہی شام گشت کیے ہیں 36 سال جماعت کے بڑے پکے آدمی تھے. اچھا جی 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 اچھا 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 اللہ ان کی مغفرت آپ سب کو صبر دے. ڈاکٹر صاحب بڑے اچھے آدمی تھے اور خاندان کے لیے تو بہت نعمت تھی بلکہ ہم سب کے لیے نعمت تھی. بلکہ سب سے پہلے جو ہومیوپیتھک کلینک بھاون نگر میں کھلا ان کے پہلے ڈاکٹر ہی وہی تھے. اس وقت تک یہ سیٹ نکلی تھی حکمت کی اور ہومیوپیتھک کی. اس سے پہلے نہیں تھی. پہلے ڈاکٹرس میں وہی تھے. بتا رہے تھے کسی کہہ رہے تھے جی میری عمر 63 سال ہو گئی ہے زندگی کا پتہ نہیں ہے. رات ہی کو فوت ہوئی. دن میں یعنی بات کی گشت کے دوران اور رات کو اللہ ان کی بے شام مغفرت. اس لیے جو اس طرح کی اچانک موت سے تو پناہ مانگی گئی ہے لیکن اچانک موت کو مومن کے لیے تحفہ قرار دیا گیا. اس لیے کہ انسان کے دل میں بہت سی تمنائیں ہوتی ہیں کہ میں یہ کروں گا وہ کروں گا. انسان ہے بشر ہے اور اللہ تعالیٰ کسی بھی تمنا اور حسرت جو جائز ہو اور وہ پوری نہ ہو اس پر بھی اجر عطا فرماتا ہے. یاد رکھو عجیب ہے اس پر بھی اجر. ایک کتاب میں نے ایک حدیث پڑھی کہ 2 فرشتوں کو حکم ہوا کہ بھئی یہ ایک کو حکم ہوا کہ یہودی ہے وہ مچھلی کھانا چاہتا ہے اور مچھلی کا موسم نہیں تو سمندر سے مچھلی وہاں پہنچاؤ اس کے گھر میں. اور ایک مسلمان ہے مومن ہے وہ یہ چاہتا ہے کہ میں جو ہے زیتون کھاؤں اور اس کے گھر میں زیتون ہے تو اس کے گھر سے زیتون نکال دو. یہ دونوں فرشتوں کو حکم ہوا. حدیث شریف میں آتا ہے کہ عنان ایک بادل ہے جس میں مباحثہ کرتے ہیں فرشتے. تو فرشتے چونکہ اہل عقل ہیں تو جو اہل عقل ہوتے ہیں وہ بحث مباحثہ سوال جواب کر سکتے ہیں. یاد رکھو یہ ایک قاعدہ ہے قانون کلی ہے منطق کا کہ جو اہل عقل ہوگا وہ سوال کرے گا. حضرت فرشتوں نے آدم السلام کو اس پر بھی سوال کیا بات سمجھنے کے لیے. تو آپس میں تو انہوں نے کہا کہ یار یہودی دشمن ہے اس کے لیے تو یہ اہتمام کیا جا رہا ہے کہ مچھلی پہنچاؤ اور مسلمان یہ مومن ہے اس کے لیے کہ وہ اس کی تمنا پوری نہ ہو. تو کہا کہ اللہ تعالیٰ سے پوچھتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ سے پوچھنے کے لیے گئے. اللہ فرمایا یہودی نے کسی کے ساتھ کار خیر کیا ہے. عبادات تو کافر کی معتبر نہیں ہوتی لیکن کافر کی جو خدمات ہوتی ہیں انسانی وہ معتبر ہوتی ہے اللہ کے یہاں. اس لیے جہنم میں طبقات رکھے ہیں. حضرت مفتی ولی حسن ٹونکی رحمہ اللہ ہمارے استاد میں دورہ احد سے کیا ہے وہ فرمایا کرتے تھے کہ کفار کو بھی اچھے عمل کا وہاں فائدہ پہنچتا ہے اس لیے کہ وہ تخفیف والے عذاب میں چلا جاتا ہے. وہ ملتا تو عذاب ہے لیکن اس لیے منافقین فی الدرک الاسفل من النار سب سے نیچے ہوں گے بدبخت. تو اس نے کوئی احسان تو میں نہیں چاہتا کہ مجھ سے آ کر بدلہ طلب کرے تو اس کی تمنا پوری کر دو تاکہ جب یہ میرے پاس آئے تو سیدھا جہنم بھیج دو. اور یہ مسلمان نے زندگی میں غلطیاں کوتاہیاں کی ہیں. مرنا تو ہے چاہے وہ زیتون کھا بھی لے تو جب تمنا پوری نہیں ہوگی تو اس پر میں اس کے گناہوں کو معاف کر دوں گا سیدھا جنت میں. حدیث پر اس کا مطلب یہ ہوتا ہے. اس لیے فرمایا کہ اچانک موت کو تحفہ قرار دیا اس لیے کہ بہت سی تمنا میں یہ کروں گا وہ کروں گا بچے کا یہ کروں گا بچے کا یہ کروں گا. ہوتا ہے انسان ہے بشر ہے ساتھ ضروریات لگی اور پھر جانے کا وقت آ جاتا ہے تو اللہ لبیک کہتا ہے ٹھیک ہے. اب یہ جو پیچھے ایک مجمع چھوڑ گیا ہے وہ اس کی بخشش کا ذریعہ بن جاتا ہے. لیکن جو اچانک موت سے پناہ مانگی اس لیے کہ بعض کو توبہ اللہ کی ضرورت ہوتی ہے ان کی زندگی غفلت میں ہوتی ہے. جب وہ بیماری دراز ہوتی ہے پھر وہ توبہ استغفار
صدقہ خیرات یہ اس کا موقع مل جاتا ہے، اس لیے پناہ مانگی ہے۔ لیکن جو آدمی الحمدللہ دین پر ہو، دینداری پر ہو، تو اس کے لیے کوئی مدر نہیں۔ ہم نے مفتی رشید احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی زیارت بہت بار کی ہے، تو جب جوش آ جاتا تھا تو رومال رکھا تھا، آپ فرشتہ آئے گا اور یوں کہیں گے چلو بھائی بلانے آئے تو چلو ہم تیار ہم تیار ہیں، چلو بھائی بڑے لوگوں کی باتیں۔ اس لیے ویسے تو ہم وقت انسان کو تیار رہنا چاہیے، لیکن مومن کے لیے کسی حال میں خسارہ نہیں۔ بیماری میں وقت گزار کر جائے تب بھی، اچانک جائے تب بھی، البتہ خدا سے دوری اگر ہو تو خطرناک ہے۔ اللہ معاف بہت افسوس ہے۔ آپ کیا کرتے ہو؟ میں نے کیا اچھا دراسات